بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ کا رشتہ کس طرح آ کر پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا اور یہ شادی کتنی خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو آس پاس کے صحابیوں کے رشتے بی بی فاطمہ کے لیے آنے لگ گئے تو پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ اللہ کریں گے، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی مجھے منظور ہے، تو آپ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے اس وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہم حضرت علی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کریں گے تو ہم حضرت علی کی مدد ضرور کریں گے۔ اس طرح وہ بات کر کے مسجد نبوی سے اٹھے اور حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے علی، پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کی بیٹی کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں سب اچھی عادتیں ہیں اور آپ تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی رسول اللہ سرکار دو عالم نے بی بی فاطمہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہنے لگے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کہنے لگے، اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبار کی طرح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، گھر چلے گئے، گھر میں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا، اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگی، دروازے پہ کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی سرکار دو عالم نے آواز دی کہ اے کلثوم، یہ وہ ہے جس کو اللہ بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر پیارے نبی کو سلام پیش کیا اور پیارے نبی نے بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے علی، کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا، میں اس وقت ناسمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی، میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو، یا رسول اللہ، کیا آپ اپنی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی خوشی سے کھل اٹھے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل کے ذریعے یہ پیغام بھیجا گیا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح کے لیے دے سکو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پہ تم پانی لاد کر اپنا گھر چلاؤ گے اور سفر میں بھی اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا۔
लेकिन ज़रा के बदले में अपनी बेटी का निकाह तुझसे करता हूँ। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अली तेरा और फातिमा का निकाह तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पे ही कर दिया है। तेरे आने से पहले जिब्राइल मुझे ये पैगाम दे गया है। मैंने तो सिर्फ ऐलान करना है। तो मस्जिद में पहुँचो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ और तुम्हारे और फातिमा के निकाह का ऐलान करूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी खुशी से बाहर निकले कि खुशी से वो झूमते हुए जा रहे थे। रास्ते में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर नज़र आए। उनके साथ टक्कर हुई। वो पूछने लगे, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इतना खुश होकर तुम कहाँ जा रहे हो? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुश होकर जवाब दिया कि वो रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता मुझसे कर दिया है और अल्लाह तबारक व तआला ने उससे पहले मेरा और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह आसमानों में ही कर दिया है। अभी मैं मस्जिद में जा रहा हूँ और मेरे पीछे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाएंगे। वो दोनों ये सुनकर बहुत ही खुश हो गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गले लगकर मुबारकबाद दी। वो तीनों सहाबी मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और उनके पीछे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। प्यारे नबी तशरीफ़ लाए और तमाम लोगों से कहने लगे, मेरी बेटी फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया है और मुझे भी हुक्म दिया है कि मैं भी नीचे निकाह पढ़ दूँ और सब लोगों में ऐलान कर दूँ कि मैंने अपनी बेटी अली के निकाह में दी है। इसी तरह से प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम ने हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा का निकाह वहाँ पढ़ दिया। उसके बाद प्यारे नबी ने फरमाया, ए अली तू खड़े हो कर खुतबा निकाह पढ़ो। हज़रत अली ने खड़े होकर ये खुतबा पढ़ा कि सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, उनकी नेमत का शुक्र अदा करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। आपने फरमाया, निकाह अल्लाह के हुक्म पर अम्र है और आपने इसकी इजाज़त दी है। सरकार दो आलम ने अपनी बेटी फ़ातिमा का निकाह मुझसे कर दिया है और मेरी इस ज़रा को बतौर हक़ मायर मुकर्रर फरमाया है। मैं और सरकार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस निकाह पर राज़ी हैं। तुम सब लोग भी प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम से पूछ लो और हमारे निकाह के गवाह बन जाओ। सभी मुसलमानों ने वो निकाह कबूल किया और कहा कि इस जोड़े को अल्लाह कई नेमतों से नवाजे और ये जोड़ा मोहब्बत और खुशहाली से रहे। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़रा ली और बाज़ार में हज़रत उस्मान गनी को फ़रोख्त कर दी। इसी तरह से ये खूबसूरत निकाह हो गया। इन दोनों ने बहुत ही सब्र के साथ अपने दिन बसर किए थे। उनके ऊपर बहुत ही गुर्बत के इम्तिहान आए थे, लेकिन ये हर इम्तिहान में पास होकर अल्लाह की राह में देते थे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जोड़े में बहुत ही मोहब्बत कायम की थी, खुशहाली भी कायम की थी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।